ریڈ زون with ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو اقلیتی نمائندے ہیں وہ سینٹ میں ہوں، وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں، ان کا کیا رول رہا ہے، کیا کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑے بلند و بالا دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں یہ بل موو کیا، ہم نے اسمبلی میں یہ کالنگ اٹینشن لگائی۔ سب سے پہلے ناظرین میں چاہوں گا کچھ سلائیڈز دکھانا جو ہمارے پرانے ایم این ایس تھے، ان میں طارق سی کیسر بھی ہیں، نیلسن عظیم صاحب بھی ہیں، آسیہ ناصر صاحبہ بھی ہیں، جمشید تومس بھی ہے ابھی جو پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ دیکھیں، اور ایک خاص چیز جو آپ نے ناظرین نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کے ارد گرد یا پیچھے یا آگے تمام سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی کتنی امپورٹنس ہے نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں، اور یہ کتنا ایفیکٹو رول پلے کر رہے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے، میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ناظرین، کیونکہ یہاں پر ہم نے سنا ہے کہ جناب جمشید تومس صاحب نے، جیمز اقبال صاحب نے، اور ہمارے جناب بڑے متحرک منسٹر اعجاز صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بلز موو کیے ہیں۔ ہم یہاں پر یہ جانیں گے کہ بل کس طرح موو کیا جاتا ہے اور کون کون سے پروسیس سے گزر کر وہ ایکٹ بنتا ہے۔ میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نابالغ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، اگر وہ آج کا پروگرام دیکھیں اور سمجھیں اور اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ وہ کیوں قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں ناظرین، صرف یہ کہہ کے کہ ہم نے بل پہ بات کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بات کریں مگر اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ناظرین۔ اور اگر ہم دیکھیں 72 سال کی یا 73 سال کی سیاست میں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا کہ جو آج کل ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ الیکشنز چاہیے سلیکشن نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مگر سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو سکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اچھے دوست بھی ہے، مگر انہوں نے جو ایک نابالغ سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا، اعجاز اگسٹین صاحب نے، جو وزیر ہے، وفاقی وزیر اقلیتی امور کے، انٹرفیتھ ہارمنی کے اور ہیومن رائٹس کے، انہوں نے کتنا بھونڈا مذاق کیا کرسچنز کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ۔ تو وہ آپ میرے ساتھ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے فیکٹس نہیں ہیں، یہ انہوں نے جو اپنی پوسٹ لگائی اور ایک لیٹر شو کیا کہ انہوں نے یہ لیٹر جو ہے، یہ سیکٹری جو ہے وہاں پہ پنجاب اسمبلی کو جمع کروایا ہے، اور ناظرین اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ کر گئے کہ نہ اس پہ سیریل نمبر ہے ناظرین، نہ یہ ان کے لیٹر ہیڈ پہ ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی تاریخ مینشن کی گئی۔ میں آپ کے سامنے وہ لیٹر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ لیٹر ناظرین ایڈریس کیا گیا ہے دی سیکٹری پروونشل اسمبلی آف پاکستان لاہور۔ تاریخ کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے، اور سبجیکٹ ہے یہ اینٹی فورس کنورژن ایکٹ 2020۔ لکھتے ہیں موصوف یہاں پر I hereby give notice of the act, the Anti-Forced Conversion Act 2020 as requested under the Sun Rule 1 of Rule 94 of Rules of Procedures of the Provincial Assembly of Punjab together with the Statement of Objectives and Reasons duly signed۔ آپ نیچے ان کے سگنیچرز بھی دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ، اور یہ انہوں نے
اپنے فیس بک پیج پر لگایا ہے کہ جبری مذہبی تبدیلی کے خلاف وزارت انسانی حقوق اور اقلیتی امور کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں بل جمع کروایا گیا۔ اس پہ جب تحقیق کی گئی کہ کتنا سچ بولا ہے اعجاز اگسٹین صاحب نے، تو ایک لیٹر لکھا گیا اور وہاں سے جو جواب آیا وہ بھی آپ میرے ساتھ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین۔ آپ اگر دیکھ سکے میرے ساتھ، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی آفیشیل ڈاکومنٹ سبمٹ ہوتا ہے تو اس کا ڈائری نمبر ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ کلوز اپ میں ڈائری نمبر دیکھ سکتے ہیں اور تاریخ کا مینشن کیا گیا ہے یہاں پر۔ سبجیکٹ ہے پروویژن آف انفارمیشن۔ ریفر ٹو یور ایپلیکیشن ڈیٹڈ December 28, 2020 received in the Secretariat on January the 4th of 2021. It is intimated that no notice of the subject bill, the Anti-Forced Conversion Act 2020, has so far been received in the Assembly Secretariat from Mr. Ijaz Alam, Minister for Human Rights and Minority Affairs. اور یہ آپ اگر نیچے دیکھ سکتے ہیں، علی حسنین صاحب نے یہ جواب دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا تھا اعجاز اگسٹین صاحب نے، وہ جناب جھوٹ پہ مبنی تھا، وہ گمراہ کیا گیا قوم کو، اور جو جواب آیا وہاں سے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو وہ رجسٹرڈ جو ہے اس کا اینولوپ وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے بات سنی کہ ایک ایجوکیشن کوٹے کے حوالہ سے جمشید تھامس صاحب نے موو کیا، پھر ہائر ایجوکیشن کے حوالہ سے جیمز اقبال صاحب نے موو کیا۔ ہم نے کوشش کی کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے ہم جان سکیں کہ کون سے جو بلز ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں۔ تو ناظرین آپ میرے ساتھ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو 2018 سے لے کر 21 تک اپروو ہوئے ہیں ان کی لسٹ کیا ہے، مگر ہمیں وہ جو بلز ہیں وہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ سکرین پر۔ ایک جو ہے جمشید اقبال صاحب نے پیش کیا، پرائیویٹ بل ہے، اور اس کے ساتھ ہی جمشید صاحب نے پیش کیا، تھامس صاحب نے، اور 3-4 اور سگنیچرز بھی اس کے اوپر شامل ہیں۔ یہاں پہ ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ بل اور گورنمنٹ کے بل میں کیا فرق ہے۔ میں آسیہ ناصر صاحبہ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں طارق سی کیسر صاحب جو پرانے ہمارے ایم این اے ہیں، نیلسن عظیم صاحب کو، جتنے حیات ہیں، کیونکہ میں ان کی بات نہیں کر رہا آج جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں شنیلا روتھ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، تھامس کو بھی بتانا چاہتا ہوں، جیمز صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے پہلے سمجھیں کہ پارلیمانی امور کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ آپ پرائیویٹ بل لے کے جاتے ہیں، اس پہ کوئی آپ کی تیاری نہیں ہوتی، کوئی آپ کا ہوم ورک نہیں ہوتا، کوئی آپ نے لابنگ نہیں کی ہوتی، کوئی آپ نے ایڈووکیسی نہیں کی ہوتی، اور جب وہ ٹرن ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف آپ نے تصویری کارروائی کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم بھی اسمبلی میں بولتے ہیں۔ اس بولنے سے مجھے بتائیے کہ قوم کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، کوئی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ انہوں نے بنوایا ہو، کوئی بل جس کے کمیونٹی کا فائدہ ہوا ہو، جو اسمبلی میں ریکگنائز کیا گیا ہو، سوائے ڈرامے بازی کے نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں ہم کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے بل جو ہے ان کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا ہے۔ یہی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آسیہ ناصر صاحبہ سے، جس کی جو تقریریں کرتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بولتی ہیں اسمبلی میں حقوق کے بارے میں۔ کون سا بل آپ نے پاس کروایا ہے؟ اسی طرح جو گزر گئے ہیں ایم این اے نہیں ہیں، فارمر ایم این ایز ہیں، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، اور میں یہاں پر کامران مائیکل سے بھی پوچھتا ہوں، کینتھ ولیم سے بھی پوچھتا ہوں،
انور لال دین سے پوچھتا ہوں جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کوئی ایک بل کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا ہے، قانون کا حصہ بنایا ہے، تو میں آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میں صرف یہاں پہ کریڈٹ دوں گا شہباز بھٹی کو، جس کی ایفرٹس کی وجہ سے آج آپ سینٹ کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی ایفرٹس کی وجہ سے آج 5% کوٹا منظور کیا گیا ہے ملازمتوں میں۔ بے شک وہ جو ہمارے اراکین ہیں جو کہ گئے اسمبلی میں، ان کے اتنے اوقات نہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ پروسیجر ہوتا کیا ہے۔ ایک جو بل ہو وہ پرائیویٹ بل ہو یا وہ گورنمنٹ کا بل ہو، وہ کس طرح سے منظور ہو کر ایکٹ بنتا ہے اور قانون کا حصہ بنتا ہے۔ آپ میرے ساتھ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں اس کے پروسیجر کو ناظرین۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دو طرح کے بلز ہیں، ایک ہے آپ کا پرائیویٹ بل اور دوسرا ہے آپ کا گورنمنٹ کا بل۔ گورنمنٹ کا بل وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے لابنگ کی ہو اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، آپ نے مشاورت کی ہو اور آپ نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہو کہ گورنمنٹ کہے کہ ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بل کو موو کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہونی چاہیے تاکہ یہ ایکٹ بن سکے۔ مگر افسوس کی بات ہے جو نابالغ ہمارے سیاستدان ہیں، جو سلیکٹڈ سیاستدان ہیں، نااہل سیاستدان جسے ہم کہتے ہیں، جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں مائنورٹیز کے، ان کے تو یہ سر سے بھی گزر گئی ہوگی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے، سوائے ایک دفعہ اٹھ کے 5 منٹ کی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں یا اردو میں تقریر کر دینے سے قوم کی تقدیریں نہیں بدلتی۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کوشش کی کہ ہم سادہ الفاظ میں بات کر سکے تاکہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور جو باہر ہیں ان کو بھی نظر آئے کہ ان کے نمائندے کتنے افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ کہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے ناظرین تو یہ سب اکاؤنٹیبل ہیں۔ جس کے پاس جتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اتنا ہی اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ممبر اگر پرائیویٹ ممبر بل لے کے آتا ہے تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ منظور ہو جائے، اس کا جو ٹاپک ہے، جو ایشو ہے، تو وہ جو لسٹ بنتی ہے آرڈر آف دا ڈے، اس میں آ جاتا ہے کہ آرڈر آف دا ڈے میں آج کتنے نمائندے جو ہیں وہ بات کریں گے۔ جب اس کا نمبر آتا ہے تو آرڈر آف ڈے میں بات کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ناظرین کہ وہ چیز جو بولی جاتی ہے اسمبلی میں، آپ جانتے ہیں وہ گیزٹ کا حصہ بن جاتی ہے، ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ بل منظور ہو یا نہ ہو، مگر جس نے بات کی وہ اس کا گیزٹ میں چلا جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور جب وہ گیزٹ کا حصہ بنتا ہے ناظرین تو وہ سٹینڈنگ کمیٹیز کو چلا جاتا ہے۔ جو بھی ٹاپک ہوگا وہ سٹینڈنگ کمیٹی کو مختلف، آپ جانتے ہیں کہ سٹینڈنگ کمیٹیز ہے، کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے، کوئی ریلیجیس افیئرس کے حوالے سے ہے، کوئی انٹیریئر کی ہے، تو اس طرح سے مختلف سٹینڈنگ کمیٹیز ہے۔ جس کا ریلیونس ہوتا ہے وہ بل پر سٹینڈنگ کمیٹی کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ مجاز ہوتا ہے کہ تمام ممبرز کو وہ کاپیز پرووائڈ کی جائیں جو بل پیش کیا جا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممبرز ہوتے ہیں وہ بل موشن موو کرتے ہیں انڈر آرٹیکل 124 ناظرین۔ اور اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب موشن موو ہوتا ہے آرٹیکل 124 کے تحت، تو اس میں دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسلامک لاس کے خلاف ہو یا کوئی اس کے کانٹروڈکٹری ہو۔ تو اس کے بعد وہ بل اگر ضرورت محسوس ہو تو وہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آراء دے سکے اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب وہاں سے ہوتا ہے کلیئر تو وہ پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے ڈیٹیل جس پہ ڈسکس کی جا سکے۔ اور اس میں ناظرین کوئی بھی ممبر اس میں کہہ سکتا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سٹینڈنگ کمیٹی سے آتا ہے تو اگر وہ ادھر سے بھی کلیئر ہو جاتا ہے اسلامک آئیڈیالوجی سے،
تو اس پہ ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی ممبر اگر 342 کے ایوان میں آیا ہے کوئی ممبر اس میں کہہ سکتا ہے اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، یا 104 کے سینٹ کے ایوان میں گیا ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین وہ بل جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کو فردر ڈیلیبریشن ہونی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، سلیکٹ کمیٹی بنا دی جاتی ہے جو اس کو فردر اس کے اوپر ڈیلیبریشن کرتی ہے، اور اس سٹیپ کے بعد جب بل کنسیڈر ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو کہ اس کے اوپر اور زیادہ بات کر سکے، ڈسکشن کر سکے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سٹیپ میں وہ پھر جو دوسرے ممبرز ہوتے ہیں ان سب کے جو آرا ہیں اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کمپائل کیا جاتا ہے پریزنٹیشن کے لیے، اور اس کے بعد ناظرین بل دوبارہ سے سرکولیٹ کیا جاتا ہے ممبرز کے درمیان تاکہ وہ اس کو اگر اس میں ابھی بھی کوئی ابہام ہے تو وہ کلیئر کیا جا سکے۔ اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کلوز بائی کلوز، امینڈمنٹ بائی امینڈمنٹ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اگر ادھر بھی کسی کی آبجیکشن آئے تو وہ بھی نوٹ کی جاتی ہے، اور پھر تیسری دفعہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ تیسری دفعہ ڈیبیٹ سٹارٹ کی جاتی ہے اس بل کے اوپر، اور اگر کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو ناظرین تو وہ جو بل ہے وہ اپروو کر دیا جاتا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی نے کیا ہے تو نیشنل اسمبلی اس کو اپروو کرتی ہے کہ اس کو سینٹ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ جب سینٹ میں جاتا ہے تو سینٹ میں بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور وہاں سے اپروول کے بعد ناظرین پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ فائنل سگنیچرز کرتے ہیں اور وہ پھر لا منسٹری کو جاتا ہے اور یہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار ناظرین پروونشل اسمبلیز میں بھی ہوتا ہے، وہاں پر جو گورنر ہوتے ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہوتی ہے، وہ سائن کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ میں پوچھنا چاہوں گا جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، سینٹ میں ہیں، نیشنل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروونشل کی بات ابھی اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں ان ہاؤسز پہ پہلے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ بتا سکتے ہیں اسکرین پر آ کر کہ انہوں نے کتنے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو خدا کے لیے قوم کو گمراہ مت کیجیے، آپ اگر نابالغ ہیں، نالائق ہیں، نااہل ہیں تو خدا کے لیے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں کہ کس طرح سے پرائیویٹ بل کو موو کیا جاتا ہے۔ ایک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ بل ہے شاید اپوزیشن والے لا سکتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حکومتی نمائندے ہیں وہ بھی پرائیویٹ بل ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ان کی جماعتیں بھی ان کے ساتھ متحد نہیں ہوتی، نہیں تو وہ گورنمنٹ پریزنٹ کرے بل۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں JUF ہو، آپ میرے ساتھ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آسیہ ناصر صاحبہ نے بل موو کیا، ان کے ساتھ پارٹی کا نہیں، صرف پارٹی کا نام لگتا ہے کہ ان کی ریپرزنٹیٹیو ہیں مگر پرائیویٹ بل تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جمشید تھامس نے پرائیویٹ بل پیش کیا، آپ کے جو منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے غلط بیانی بھی کر دی ان کا بھی پرائیویٹ بل ہے۔ تو یہاں پر مجھے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیا ان میں اہلیت نہیں ہے کہ اپنی پارٹیز کو کنونس کر سکیں کہ یہ ایک جینون ڈیمانڈ ہے ہماری کمیونٹی کی، ہماری مائنورٹی کی، آپ اس کے اوپر ہمارا ساتھ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو دوسری پارٹی سے بھی کنسنسس بلڈ کرنی چاہیے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ پہ کتنا رولا ہے، ہر کوئی اپوزیشن سے بھی مل رہا ہے، دوسرے سے بھی مل رہا ہے، گورنمنٹ سے بھی، تو کیا جب مائنورٹیز کی بات آتی ہے ہم اس کو قدر ہی نہیں دیتے، ہم ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں نااہل ہیں، یہ پولیٹیکل نمائندے ہوں، یہ ہمارے مذہبی نمائندے ہوں، ان کے اندر اتنی فرکشن ہے،
ان کے اندر ایک دوسرے سے اتنی لاگت بازی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ 10 جو ایم این ایز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں یا کرسچنز ہوں، کوئی ایک مجھے بتا دیجئے کہ 10 نمائندوں نے مل کر ایک بل پیش کیا ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے ایفیکٹ کون ہو رہا ہے؟ پاکستان کی اقلیتیں. دھوکہ کن کو دیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی اقلیتوں کو. اور آج ناظرین سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کب تک بیوقوف بننا ہے. یہ آپ نے دیکھا پروسیس، آپ خود بھی نظر رکھیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں اندر کھڑے ہو کے، جب کوئی بندہ نہیں ہوتا، یہ اوقات ہے ان کی. ایک پروگرام انہوں نے کہا تو ہمیں اپنی اوقات بنانے کے لیے، اپنی امپورٹنس دکھانے کے لیے اپنے اندر انفارمیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، چیزوں پر نظر ہونا بہت ضروری ہے، کمیونٹی کے ساتھ لنکس بڑے ضروری ہیں. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو آپ پپٹس ہی رہیں گے. آپ کو ٹیشو پیپرز کی طرح استعمال کر کے باہر پھینک دیں گے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو کمیونٹی کو پڑے گا. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منع ہے، پر جانا تو ہے، کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے. بجٹ، قانون سازی، سپریم ڈیسیجنز، اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ دھرنا، احتجاج، پروٹوکول اینڈ واک آؤٹ. دس از ریڈ زون with Sajid Isaac.